آج جمعۃ المبارک کے دن 18 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ انا اعطیناک الکوثر ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہیں ملا وہ آج مل کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں کی حاجات بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے انشاءاللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کے لیے غیبی مدد ہو جائے گی۔ انشاءاللہ شام تک آپ کو کروڑوں مل جائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لینا ہے۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے دن 18 رمضان المبارک یہ وظیفہ، یہ عمل ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ غربت، تنگ دستیاں، پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج کا عمل خاص آپ کے لیے ہے۔ آج کل ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے۔ تو 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ناممکن حاجات، جس کو عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے رب کریم سے مانگو تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا اگر میں شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں تو رمضان المبارک میں جو وظیفہ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تقدیر لکھی جاتی ہے، پورا سال آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، آپ کی مشکلات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند اللہ سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، تو اولاد کے حصول کے لیے یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن تسبیح کے دانوں پر صرف 10 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ سالوں سے بے اولاد ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، تو آپ نے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کو یہ 10 دانے بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کئی سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جو سالوں سے بے اولاد ہیں، 15 سال، 20 سال ہو گئے شادیوں کو، اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے صرف بیٹیاں ہیں، اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، تو ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں،
انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 رمضان المبارک جمعہ کا دن آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں، صبح تک مل جائے گا۔ صبح کو پڑھ لیں، شام تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب میرے رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو آج آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کی ترتیب کے لیے آپ نے ویڈیو کو اب مکمل دیکھنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو عمل کی ترتیب اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ تو وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو تمام درودوں سے افضل درود ہے وہ پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ثواب کی نیت سے برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اچھے رشتے درکار ہیں، سالوں سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو میاں بیوی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج اپنے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات ہیں جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اپنے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں، آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح اس تسبیح کو اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے دل میں کاؤنٹ کر لینا ہے، صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ تو دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 10 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، لیکن 10 بار کا مطلب ایسا ہے کہ آپ نے ایسی تسلی کے ساتھ، ایسے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی روح راضی ہو جائے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جو آخری وظیفہ کرنا ہے وہ بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام۔ یقین کیجئے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ اور یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد رب کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ جائیں گی۔
تو آپ نے یا اللہ یا ذل جلال والاکرام کو بھی صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ آپ نے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، صرف 1 سے 2 منٹ نکال کے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آخری وظیفہ کرتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانہ میں کمی نہیں ہے۔ تو آج جتنا ہو سکے آپ مانگ لیں، آپ رزق مانگ لیں، آپ اچھے رشتے مانگ لیں، آپ اولاد مانگ لیں، اولاد نرینہ مانگ لیں۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر، اپنے پیارے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیارے اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی مرادیں ہوں گی وہ آج کے دن کے صدقے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جو بھی آج مانگے وہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دے۔ برکت کے لیے اور اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے رب کریم کے 99 ناموں میں سے ایک نام اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔